اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى محمد المصطفى بديع الأضواء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا إزار آله
مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کے آخری ایام چل رہے ہیں، یہ مہینہ بھی شان والا، یہ مہینہ بھی عظمت والا، یہ مہینہ بھی مقام والا، یہ مہینہ بھی مرتبے والا، جو آگے مہینہ آ رہا ہے ماہ محرم کا مہینہ، وہ بھی شان والا، وہ بھی عظمت والا، وہ بھی مقام والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 10 محرم کو قیامت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی 10 محرم کو پیدا کیا۔ قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، بھیج کر بتا دیا یہ ہوتے شہزادہ کربلا، اسی کی نسبت سے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیج کر بتا رہا ہوں کہ اس کی نسبت ہو گئی ہے امام علی مقام حضرت امام حسین پاک سے، اس کی نسبت ہو گئی ہے حضرت امام حسین پاک سے۔ اس کی نشان ہے، اس مہینے کی نشان ہے، اس مہینے میں حضرت عثمان غنی جو سخاوت کے پیکر تھے، جو سخاوت کے پیکر تھے، مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا نا، وہ یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان غنی پاک کو احساس پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو یہودی پانی نہیں دیتا، مسلمانوں کو یہودی پانی بھرنے نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی پاک نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا۔
الفاظ کیے ہے عورت پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ حسین ہے کہ سر علیحدہ ہے اور پڑھ علیحدہ ہے پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کروا رہا ہے اور کلمے پڑھوا رہا ہے سبحان اللہ کلمے پڑھا رہا ہے یہ لوگوں کو دعوت دینے کی تبلیغ کر رہے ہیں اے مسلمانوں آج دنیا والوں آپ دنیا میں مصروف ہو قرآن سے دور ہو گئے ہو یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے حضرت عثمان غنی پاک بھی قرآن کے ساتھ نسبت جوڑ کر شہید ہوئے حضرت ابوبکر صدیق پاک نے بھی ساری زندگی قرآن سے محبت کی حضرت عمر فاروق پاک نے بھی ساری زندگی لوگوں کے ساتھ انصاف کیا اور قرآن سے محبت کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پاک نے بھی ساری زندگی لوگوں سے محبت کی سبحان اللہ اور قرآن سے محبت کی قرآن سے پیار کیا لوگ کہتے تھے اے علی ہم آپ کو قتل کر دیں گے اے علی ہم آپ کو اس روئے زمین سے ختم کر دیں گے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پاک کے صدا دیتے تھے اے لوگوں جس کی حفاظت کو تو خدا کرے اسے کون مٹا سکتا ہے اسے کون مٹا سکتا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پاک روح زمین پر ایک شہزادہ بن کر آئے ہیں انہوں نے بتا دیا اے لوگوں تم مجھے قتل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس روح زمین سے ختم کر دے گا روح زمین سے ختم کر دے گا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پاک وہ شیر تھے کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح کر دیا سبحان اللہ ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح کر دیا اے لوگوں تم تو صدا دیتے تھے حضرت علی پاک کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے حضرت علی پاک کو ختم کر دیں گے علی پاک نے خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ سے فتح کر کے آپ کو بتا دیا کہ علی پاک کو تم ختم نہیں کر سکتے جس کی حفاظت کو تو خدا کرے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے ہر صحابی کو شان دی ہر تابعی کو شان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو شان دی کہ صحابہ کو بھی مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو بھی مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں کو بھی مانو سبحان اللہ آپ کے گھرانے والوں کو بھی مانو حضرات محترم جو آگے مہینہ آ رہا ہے ماہ محرم کا اس مہینے کی نسبت سے ایک روایت آپ کی نظر کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پاک کوفہ شہر میں رہتے ہیں آپ وہاں حکومت کرتے ہیں آپ کی رعایا ہے آپ نے وہاں حکومت سنبھالی ہوئی ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پاک کو جب اپنے بچوں کی یاد آئی نا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پاک نے خط لکھا آپ نے خط لکھا اے حسن تو بڑا شہزادہ ہے تیرے پیار نے مجھے ستا دیا ہے اے حسن آؤ مجھے میں باپ علی کو آ کر کوفہ شہر میں آ کر ملاقات کر جاؤ کوفے میں آ کر ملاقات کر جاؤ میں بابا علی کیسے حکومت کو سجا کر بیٹھا ہوں کیسے ریاست کو بنا کر بیٹھا ہوں آؤ میری ریاست بھی دیکھ جاؤ میری حکومت بھی دیکھ جاؤ میری حکومت بھی دیکھ جاؤ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پاک نے خط لکھا تو وہ خط حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن پاک کے پاس پہنچا تو حضرت امام حسن پاک نے وہ خط دیکھا خط دیکھ کر روتے بھی ہیں اور اپنے شہزادے حضرت امام حسین پاک کے پاس گئے حضرت امام حسین پاک کے پاس گئے وہ حسین جن کی زمینوں کو دیکھ کر جن کے ماتھوں کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے جن کے ماتھوں کو دیکھ کر جن کی زمینوں کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے وہ حسین حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک کے پاس حضرت امام حسن گئے اور کہا کہ باپ علی نے ہمیں خط لکھا ہے کہ آؤ کوفہ شہر میں میرے ساتھ ملاقات کر کے جاؤ حضرت امام حسن پاک بھی رو رہے ہیں حضرت امام حسین پاک بھی رو رہے ہیں دونوں شہزادے اپنی لگتے جگر بی بی زینب پاک کے پاس گئے بی بی زینب پاک کے پاس گئے
कई हजार फरिश्ते होंगे, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा पाक उन्हीं के हजूम में खड़ी होगी, उन्हीं के हजूम में खड़ी होगी। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा पाक ने ये तलकीन की थी, ऐ अली, जब मेरी मैयत को घर से निकालना ना, मेरी मैयत को घर से रात को निकालना, रात को निकालना, कोई गैर महरम न देखे, कोई गैर महरम न देखे। आप आयत तकदीर की मलका थी, आप आयत तकदीर की मलका थी, कभी सर से दुपट्टा नहीं फटा था, आप हया की पैकर थी, आप जन्नत की बतूल थी। आप हजरत बीबी फातिमा ज़हरा पाक ने सारी उम्र पर्दे में रहकर ये बता दिया है मुसलमान ख़वातीन, आप भी सोच लो, बीबी फातिमा ज़हरा पाक ने सारी उम्र पर्दे में गुजार दी, आप भी पर्दे से तन्हा ना होना, आप भी पर्दे से तन्हा ना होना। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा पाक ने ये साबित कर दिया। हजरत मोहतरम, ये दो शहजादे बीबी ज़ैनब पाक, आप जा रहे हैं और कई हजार फरिश्तों का हजूम है। आप जब पहुंचे ना कूफा शहर में, तो उस वक्त हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा पाक आप इस्तकबाल के लिए आए हुए थे, आप इस्तकबाल के लिए आए हुए थे। तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा पाक ने दोनों शहजादों की जमीनों पर बोसे लिए और हजरत बीबी ज़ैनब पाक को गले से लगाया और कहा, ऐ बीबी ज़ैनब, ये फलानी बस्ती है, ये फलाना शहर है, ये फलाना चौक है। हजरत बीबी ज़ैनब पाक की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बाबा अली, ये बस्तियां, ये चौक अपने बेटों को बताई जाती हैं, ये अपने बेटों को बताई जाती हैं। मैं आपकी बच्ची हूँ, ये हजरत इमाम हसन को बताओ, हजरत इमाम हुसैन को बताओ, ये बच्चियों को नहीं बताई जाती। उस वक्त हजरत बीबी ज़ैनब पाक के आंखों में आंसू आ गए। तो उस वक्त हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा पाक ने कहा, ऐ बीबी ज़ैनब, जब तू करबला से आएगी ना, तू तन्हा होगी, तेरे साथ हसन भी नहीं होगा, न तेरे साथ हुसैन होगा, न तेरे साथ हसन होगा, न तेरे साथ हुसैन होगा। बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ बाबा अली, मेरे 18 भाई हैं, मैं अपने 18 भाइयों पर नाज करती हूँ कि मैं जब करबला से आऊंगी तो 18 भाई मेरे साथ होंगे। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा पाक ने कहा, ऐ बीबी ज़ैनब, तू 18 भाइयों पर नाज न कर, जब तू करबला से आएगी तन्हा होगी, तो करबला से आएगी तन्हा होगी, न हजरत इमाम हसन होंगे, न हजरत इमाम हुसैन होंगे, न हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक होंगे, तेरे साथ कोई नहीं होगा, तू तन्हा आएगी। तो उस वक्त बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ अली, मेरे साथ अल्लाह और उसका रसूल होगा, मेरे साथ अल्लाह और उसका रसूल होगा। हज़रत मोहतरम, सहाबा किराम ने भी कुरान का दामन पकड़ा, पंचतन पाक ने भी कुरान का दामन पकड़ा, ताबीईन ने भी कुरान का दामन पकड़ा, दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, अगर कुरान से मुखलिस हो जाओगे, कुरान से प्यार करने वाले हो जाओगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले हो जाओगे, इस दुनिया में भी कामयाब होगा, क़यामत वाले दिन भी कामयाब होगा, क़यामत वाले दिन भी कामयाब हो। हजरत बिलाल हबशी पाक हैं, उन्होंने कुरान से भी मोहब्बत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी मोहब्बत की है। आप मोहब्बत करते थे, आपका जो सरदार था, आपका बादशाह
اشارہ کیا ہے کوئی ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت بلال حبشی پاک وہ چٹان تھی کہ وہ دین سے بھی دور نہیں ہوئے، نہ قرآن کو چھوڑا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا۔ انہوں نے ساری زندگی قرآن سے بھی محبت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی محبت کی۔ لوگوں کو بتا دیا اے دنیا والوں، بلال پر ظلم بھی ہوا ہے، بلال پر لوگوں نے ستم بھی کیا ہے، بلال نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑا، بلال نے دین اسلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی پاک کو شان دی، اے بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا، جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی پاک موجود ہے، صحابہ کا مجمع بھی لگا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ صحابہ بول اٹھے اے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال جنت میں کیسے جائے گا؟ اس وقت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی لگام بلال حبشی پاک کے ہاتھ میں ہوگی۔ جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی لگام حضرت بلال حبشی پاک کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت محترم حضرت بلال حبشی پاک مؤذن رسول بنے، انہوں نے اذانوں کی صدا دی۔ اے مسلمانوں، بلال حبشی پاک جب تک اذان نہیں دیا کرتے تھے اس وقت صبح نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ کی جب یہ تکلیف دے دی، امیہ کے مصیبتیں دے دی، تو اس وقت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال میں آپ کو مؤذن رسول بناتا ہوں، میں آپ کو مؤذن رسول بناتا ہوں اور آپ کو ایک دوسری خوشخبری دیتا ہوں، جنت میں سب سے پہلے بلال تو جائے گا، جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ جس سواری پر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ سوار ہوں گے اس کی لگام حضرت بلال حبشی پاک کے ہاتھ میں ہوگی، اس کی لگام حضرت بلال حبشی پاک کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت بلال حبشی پاک رنگ کے کالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا رنگ لگایا کہ دنیا والے پوچھتے تھے اے بلال تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تجھے کیا ملتا ہے، تجھے کیا ملتا ہے؟ تو اس وقت حضرت بلال حبشی پاک کہتے تھے میں کملی والے آقا سے محبت کرتا ہوں، مجھے یہی کچھ ملتا ہے، میں اذان نہ دوں صبح نہیں ہوتی، میں اذان نہ دوں تو صبح نہیں ہوتی۔ دنیا والوں کو حضرت بلال حبشی پاک نے بتا دیا اے دنیا والوں کملی والے آقا سے بھی محبت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن سے محبت کرو، نبی کی یاد سے محبت کرو، نبی کے کلمے سے محبت کرو، نبی کے کلمے سے محبت کرو۔ حضرت بلال حبشی پاک دور رسالت میں اذان دیا کرتے تھے، آپ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زہر دنیا سے انتقال ہوا تو حضرت بلال حبشی پاک نے اذان دینا چھوڑ دیا، اذان دینا بند کر دی۔ اس وقت آپ غمگین رہتے تھے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے، اس زہر دنیا سے انتقال کر رہے ہیں۔ اللہ کے محترم جس کا محبوب اس دنیا سے چلا جائے وہ اداس رہتا ہے، وہ اداس رہتا ہے۔ تو اس وقت حضرت بلال حبشی پاک اداس رہتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنا ساز و سامان اٹھایا اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی پاک ملک شام میں گئے تو 2 دن وہاں رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو اس وقت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے بلال کیا تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ ہمارے شہر کو بھی چھوڑ دیا ہے، آپ کو ایک لقب دیا تھا کہ مؤذن رسول ہو وہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت بلال حبشی پاک نے صبح ہوئی اپنا ساز و سامان اٹھایا اور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے، اپنا ساز و سامان اٹھایا کہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے اور یہی نعرے لگاتے ہوئے آئے کہ اے مدینے کے لوگوں میں بلال ملک شام آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے آیا تھا کہ کملی والے میرے خواب میں آئیں گے، مجھے یہ بشارت دیں گے اے بلال آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، چلو واپس مدینے میں چلو، آپ صحرا میں آ رہے ہیں اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گا رہے ہیں۔ حضرت بلال
آزاد کر دیا. اے بلال جا اپنے بادشاہ سے پوچھ کہ تیرا کتنا تیری کتنی درہم رقم ہے کہ ہم وہ ادا کر آپ کو آزاد کر دیں. حضرت محترم حضرت بلال حبشی گئے. اس نے بہت زیادہ رقم بتائی امیہ نے کہ کہیں یہ رقم ادا کر کے آزاد بھی نہ ہو جائے. اس نے زیادہ رقم بتائی. حضرت ابوبکر صدیق پاک وہ تھے انہوں نے سب رقم ادا کر دی. انہوں نے سب رقم ادا کر دی. انہوں نے بتا دیا کہ حضرت بلال حبشی پاک سے ہم بھی محبت کرنے والے ہیں کہ وہ کملی والے آقا سے محبت کرتا ہے. ہم بلال سے محبت کرتے ہیں. ہم بلال سے محبت کرتے ہیں. جب امیہ ظلم کرتا تھا نا حضرت بلال حبشی پاک سے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق جب ساتھ سے گزرتے تھے کہ پوچھتے تھے اے بلال سنا کیا حال ہے کہ امیہ تیرے اوپر ظلم کرتا ہے تیرے ساتھ ستم کرتا ہے تیرا کیا حال ہے. اس وقت حضرت بلال حبشی پاک یہی صدا دیتے تھے اے ابوبکر صدیق تو بتا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. تو بتا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے. حضرت محترم رنگ کا کالا تھا اور موٹے موٹے تھے. جب نبی کی بارگاہ میں آیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے وہ رنگ لگایا کہ دنیا میں بھی ان کا نام ہے. آخرت میں بھی سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال حبشی پاک جائیں گے. حضرت ویسے کرنی بات آپ تابعین میں سے ہیں. انہوں نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی. انہوں نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا. نہ ہی کملی والے آقا نے ویسے کرنی کو دیکھا ہے. کملی والے آقا بھی اویس سے محبت کرتے ہیں اور اویس بھی کملی والے آقا سے محبت کرتے ہیں. آپ محبت کرتے ہیں. اویس سے کرنی کے جدوال ہیں. آپ اونٹ چلاتے ہیں کرن شہر میں. اللہ کے محترم آپ اپنی اماں سے بھی محبت کرتے ہیں اور کملی والے آقا سے بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے محترم جو اپنی اماں سے محبت کرتا ہے اپنی اماں سے پیار کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. آج اپنے والدین کو راضی کرو گے اپنے والدین سے محبت کرو گے اپنے والدین کا کہنا مانو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن میں رب تم کو اتنا انمول خزانہ عطا کروں گا کہ وہ آخرت میں ان کے سر بلندی سے اونچے ہوں گے. ان کے سر بلندی سے اونچے ہوں گے جو اپنے والدین کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں. حضرت ویسے کرنی پاک نے بھی اماں سے محبت کی ہے. اماں سے محبت کی ہے. اماں سے پیار کیا ہے. لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اپنے والدین سے محبت کرنی ہے. اپنے والدین سے محبت کرنی ہے. اللہ کے مطلب چھوٹا سا بچہ ہو والدین کتنے تکلیفیں برداشت کر کے اس بچے کو پالتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ جب والدین بڑھاپے میں پہنچے ہم بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. ہم بھی ان کے ساتھ خلوص سے پیش آئیں. دنیا والوں اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو گے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے اپنے والدین کے ساتھ احترام سے پیش آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک شان دی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کروں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا. دنیا میں بھی کامیاب کروں گا آخرت میں بھی کامیاب کروں گا. اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبالوالدین احسان. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو. اگر والدین کے ساتھ محبت کرو گے اللہ پاک آپ کو شان عطا فرمائے گا. اب ایسے کرتی ہیں انہوں نے کملی والے آقا سے بھی محبت کی ہے اور اپنی اماں سے بھی محبت کی ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اے علی جب حضرت ویسے کرنی سے ملنا تو ان سے دعا کرنا ان سے دعا کروانا. حضرت ویسے کرنی آپ درویش ہیں کرن شار میں جدوال ہیں آپ اونٹ چراتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں پہ اونٹ چراتے ہیں لوگوں کی غلامیاں کرتے ہیں. اونٹ چرا کر جو وہ پیسے دیتے ہیں وہ اپنی اماں کی خدمت کرتے ہیں. وہ اپنی اماں کی اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں جو وہاں سے پیسے ملتے ہیں. حضرت محترم ویسے کرنی حج کا موقع ہے. لوگ حج کر رہے ہیں اویس اونٹ چرا رہا ہے. لوگ حج کر رہے ہیں اویس اونٹ چرا رہا ہے. لوگوں نے پوچھا اے اویس کرنی لوگ تو یہاں حج کر رہے ہیں
جو مجھے رقم ملے گی میں اماں کی خدمت میں جا کر پیش کروں گا۔ اے دنیا والوں، آپ حج کرو، حج پر آئے ہوئے ہو۔ حضرات محترم ویسے کرنی آپ اونٹ چلا رہے ہیں، جب حضرت عمر، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پاک نے لوگوں سے پوچھا کہ کرن کے لوگوں کیا آپ اویس کو جانتے ہو؟ اے کرن کے لوگوں کیا آپ اویس کو جانتے ہو؟ اویس کون ہے؟ تو حضرت محترم لوگوں نے کہا کہ اے عمر آپ تو بہت بڑے بادشاہ ہیں، اے علی آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ اویس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ اویس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو درویش ہیں، لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ وہاں اونٹ چلا رہے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں وہ وہاں سو جاتے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں وہ سجدے دے رہے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں وہ اونٹوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ اے عمر آپ کیوں پوچھتے ہو ان کے بارے میں؟ وہ تو درویش ہیں، کرن کے لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں، کرن کے لوگ ان کو گالی دیتے ہیں، کرن کے لوگ ان کو دیوانہ آتے کہتے ہیں۔ حضرات محترم آپ کیوں پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں؟ تو حضرت عمر پاک، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پاک نے کہا آپ بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ہے؟ آپ بتاؤ تو صحیح اویس کہاں ہے؟ حضرات محترم لوگوں نے کہا کہ وہ فلانی پہاڑی پر کھڑے ہیں، وہ اونٹ چلا رہے ہیں، لوگ حج کے لیے آئے ہیں وہ اونٹ چلا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر پاک نے بھی حج چھوڑ دیا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پاک نے بھی حج چھوڑ دیا، وہ حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں گئے، وہ اویس کرنی کی بارگاہ میں گئے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ جہاں اویس ملے وہاں سے دعا کروانا، حضرت اویس کرنی سے دعا کروانا جہاں بھی ملے۔ حضرت عمر پاک بھی بھاگ پڑے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پاک بھی بھاگ پڑے، یہ محبت کی۔ حضرت محترم اویس کرنی پاک سے جب ملے، اویس سے کہنے لگے کیا آپ اویس ہیں؟ کیا آپ اویس ہیں؟ تو حضرت محترم حضرت اویس کرنی پاک نے کہا میں اویس نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اویس نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے، وہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے۔ حضرت محترم صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حال میں صحابی کا دیدار کیا ہو۔ حضرت اویس کرنی نے کملی والے آقا کا دیدار نہیں کیا تھا، انہوں نے صحابی کا دیدار کیا تھا۔ آپ اسی لیے تابعی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے اویس کرنی مدینہ شہر میں گئے تھے، آپ گئے تھے، حضرت اویس کرنی پاک گئے تھے۔ تو حضرت محترم حضرت عمر پاک اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پاک نے جب کہا نا کہ اے اویس آپ دعا کریں کہ آپ کے بارے میں کملی والے آقا نے کہا کہ اویس سے دعا کروانا، اویس سے دعا کروانا۔ حضرت محترم اویس کرنی پاک نے کہا کہ میں آپ کا غلام، آپ کی آل کا غلام، میں صحابہ کا غلام، میں سب کا غلام، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ اے علی آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ اس وقت حضرت عمر پاک، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پاک نے کہا اے اویس آپ کے بارے میں کملی والے آقا نے کہا کہ اویس سے دعا کروانا، اویس سے دعا کروانا۔ حضرت محترم آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہے اس سے دعا کروائیں، جو ہجوم میں بیٹھا ہے، بڑی داڑھی ہے، ہاتھوں میں بڑی بڑی تسبیح ہے، اس سے دعا کرائیں۔ حضرت محترم لوگ حج کر رہے ہیں، عمر اور علی پاک حضرت اویس کرنی پاک سے دعا کروا رہے ہیں، آپ دعا کروا رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، لوگ ان سے دعائیں کروائیں۔ حضرت محترم حضرت عمر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پاک اویس سے دعا کروا رہے ہیں، اے اویس ہمارے لیے دعا کریں، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کریں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نا اے اویس کہ اے عمر جب جانا نا حضرت اویس کرنی پاک سے کہنا کہ میری امت کے بارے میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضرت محترم کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربی حبلی امتی کی صدا لگائی، ربی حبلی امتی کی صدا لگائی۔ اے لوگوں ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت گناہگار ہے، میری امت کو بخش دے۔ آج امتی کیا کر رہے ہیں؟ آج امتی کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو یہی صدا تھی ربی حبلی امتی، جب اس دنیا سے گئے تو حضرت علی
آؤ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے خلوص سے پیش آؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ساری زندگی یہی صدا دی کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, خلوص سے پیش آؤ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند اخلاق پر فائز کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اے مسلمانوں, اے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, کوئی مرتبہ پانا چاہتے ہو, تو اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, اپنے والدین کے ساتھ پیار سے پیش آؤ. چاہے وہ بڑھاپے میں بھی پہنچ جائیں, پھر بھی اپنے والدین کے ساتھ محبت کیا کرو کہ والدین